آج کے کوائٹ ٹائم کے میسج کے مطابق جو مجھے دیا گیا ہے، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 9 باب اس کی 35 تا 38 آیت۔ یہاں یوں مرقوم ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ایک اندھے کو لایا گیا ہے۔ یہ اندھا جنم کا اندھا ہے اور دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع کو اس پہ رحم آیا، ترس آیا ہے، اور یسوع نے اس کو آنکھیں دی۔ یسوع نے اس کی آنکھیں وا کی، اس کو بینا کر دی، اس نابینے کو، وہ اب دیکھنے لگا ہے۔ لیکن چونکہ سبت کا دن تھا، یہاں فقیہ اور فریسی بھی موجود ہیں۔ وہ اس بات سے خوش نہیں، خداوند کے کام سے وہ ابلیسی ذہن رکھنے والے لوگ خوش نہیں۔ وہ اس اندھے کے ماں باپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے بیٹے کو واقعی آنکھیں مل گئیں؟ انہوں نے بولا وہ خود سمجھدار ہے، سیانہ ہے، میچورڈ ہے، آپ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو، وہ خود بتا سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ واقعی تجھے آنکھیں مل گئیں، تو اس نے جواب میں ان سے کہا مجھے اتنا پتہ کہ میں نابینا تھا، اب بینا ہوں، میں پہلے دیکھ نہ سکتا تھا، اب دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہ تو گناہ گار شخص ہے، یسوع کے بارے میں، کیونکہ وہ سبت کے بارے میں یہ بات کرتے کہ سبت کو جو کام کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی یسوع کی مخالفت میں وہ ہر وقت اترے رہتے تھے۔ اس نے کہا اگر یہ شخص گناہ گار ہوتا تو یہ مجھے آنکھیں نہ دے سکتا۔ ہم یہ بھی گیت میں سنتے ہیں کہ بخش سکتا ہے گناہ جو گناہ گار نہ ہو، اور جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہی یہ کر سکتا ہے۔ سو یسوع جی کے پاس اختیار ہے کہ اندھوں کو آنکھیں دے سکیں، گونگوں کو زبان دے سکیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند مسیح نے اندھے کو آنکھیں دی ہیں۔ اور جب اس سے انہوں نے پوچھا تو اس نے بولا کہ یقیناً یہ شخص خدا کا نبی ہے اور اس کے پاس قدرت ہے، اگر یہ گناہ گار ہوتا جیسا تم کہتے ہو تو کبھی یہ آنکھیں نہ عطا کر سکتا مجھے۔ اور انہوں نے اس کو، ان کے گماشتوں نے، ان فریسیوں نے اس کو دھکیل کر باہر نکال دیا اس جگہ سے۔ لیکن یسوع جی اس کے پیچھے گئے، باہر دیکھا، یسوع نے جا کر اس سے پھر پوچھا، بات کی، اس سے پوچھنے لگے کیا تو نے خدا کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے تو نے؟ اس نے بولا وہ کون ہے خداوند؟ خدا کے بیٹے کو کیا تو نے دیکھا؟ اس نے بولا اے خداوند وہ کون ہے؟ اس نے بولا جو تجھ سے بات کرتا ہے یہ وہی ہے۔ اور یسوع مسیح اس سے بات کر رہے تھے، تب اس کو اندازہ ہوا تو اس نے بولا کہ اے خداوند میں دیکھ سکتا ہوں۔ پھر اس نے، یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ایمان لاتا ہے؟ اس نے بولا ہاں پیارے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور کہ تو خدا کا بیٹا اور تو مسیح ہے۔ اور اس نے خداوند مسیح کو جھک کر سجدہ کیا۔ عزیزو، مسیح کو سجدہ کرنے میں ہی ساری نجات ہے، مسیح کو نجات دہندہ مان لینے ہی میں ہی ساری نجات ہے، یسوع پر ایمان لانے میں ہی ساری نجات ہے۔ اور اس شخص نے یہ تینوں ہی چیزیں بجا لایا اور کی ہے، اور نجات پا گیا ہے۔ اور اس سے بڑا اس کو کوئی انعام نہیں کہ وہ اندھا تھا اور اس کے پاس کوئی زندگی نہ تھی، کوئی امید نہ تھی۔ یسوع مسیح نے اس کو ہر امید، ہر قدرت جو اس کی زندگی کے لیے ضروری تھی وہ اسے عطا کی، اور وہ خوش و خرم اپنے گھر چلا گیا۔ آمین۔ اب ہم دعا کریں گے۔ آئے پیارے خداوند، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں قوی ایمان دیا ہے، کہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ سب وہ کام کر سکتے ہیں جو ناممکن ہیں، آپ ناممکنات کے خداوند ہیں۔ آپ نے اے خداوند یہ کر دکھایا، اور کوئی معجزہ نہ ایسا نہ تھا جو آپ نے نہ کیا، اور کوئی ایسی قدرت نہیں تھی جو اے خداوند آپ کی قدرت کے
शिकंजे में ना आई, बल्कि ऐ खुदावंद हर तरह से आपने अपनी कुदरत को बाला किया, अपने प्यार से, अपने फ़िक्र से, जो आप गुनाहगारों और कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों के लिए करते हैं। आप हमें ऐ खुदावंद बड़ी बरकत देना चाहते हैं। हमारी भी फ़िक्र है आपको। आप चाहते हैं कि हम बीने हो जाएं, ना बीने ना रहें, अंधे ना रहें, ताकि धक्के ना खाते रहें, और हम ऐ खुदावंद आप पे ईमान लाएं, आपको सजदा करें, आपके सामने सरेंडर हो जाएं। ऐ खुदावंद इसी में हमारी बरकत है। हम एक एक जान के लिए ऐ खुदावंद दरख्वास्त करते हैं। कलीसिया पाकिस्तान, कलीसिया आलम और पूरी दुनिया के लिए आपका फजल मांगते हैं। बड़ी बरकत दीजिए।